الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کے سامنے آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک چوائس کیا گیا ہے، اس پر بیان کیا جائے گا۔ چونکہ ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ترقی کی راہ پر چل رہا ہے۔ جہاں ترقی ہے یقیناً وہاں پہ آج ہمارے معاشرے کے لیے گناہ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے انسان کو مواقع ملتے ہیں، اس کو جو ہے نا راستے ملتے ہیں گناہ کرنے کے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ جب گناہ کر لیتی ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف نہیں پلٹتی۔ تو آج ہم توبہ کے بارے میں علامہ صاحب سے بیان سنیں گے کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں توبہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یقیناً جب ہمارے معاشرے میں یا ہماری لائف میں اگر کوئی انسان ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے یا وہ کہ مجھے آ کے منائے، ایک دوسرے کے منتظر نہیں ہوتے کہ وہ صلح کر لیں یا ایک دوسرے کو منا لیں یا معافی تلافی کر لیں، بلکہ وہ ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک، خالق کائنات عز و جل، کہ جب اس کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ ناراض تو ہوتا ہے لیکن اس کے پلٹنے کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹے گا اور میری بارگاہ میں توبہ قبول کرے گا، کب آ کے میری بارگاہ میں آنسو بہائے گا۔ تو توبہ کی فضیلت پر ہم بیان سنیں گے جناب حضرت علامہ و مولانا منظور قادری صاحب سے کہ وہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود الکرم علیہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ توبہ کی کیا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو توبہ ہوتی ہے، ہم بظاہر کوئی گناہ کر کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، پھر ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جس کے بعد بندہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں توبہ کی کیا فضیلت ملتی ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ اس نے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان علی شان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے سچی توبہ کر لی ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جس وقت تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہوگی، جس وقت تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہوگی میں اس وقت تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جس وقت تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے، میں اپنے بندے کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جس وقت تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتا رہے گا، بخشش مانگتا رہے گا، میں رب ہو کر اس کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ اپنے سربراہ کے پاس، جو ان کا عالم تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، کیا میں توبہ کروں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا، راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ اس کو ملا، تو اس نے اس سے پوچھا
تو اس نے کہا کہ آپ فلاں بستی کے اندر، تم فلاں بستی کے اندر چلا جاؤ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، وہاں پر تم توبہ کر لو اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس نے ارادہ تھا، اس کی نیت تھی توبہ کرنے کے لیے، اس نے سفر باندھا، اب نکلا راستے کے اندر، چلتے چلتے راستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آگے، جنت کے فرشتے بھی آگے، دوزخ کے فرشتے بھی آگے، جس کو دوزخ میں اٹھا کر ڈالنے والے وہ فرشتے بھی آگے۔ اب ان فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، یہ فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، ان کے آپس میں جھگڑا ہوا تو رب نے فرمایا کہ اس زمین کا جو ناپ کیا جائے کس طرف زیادہ ہے اور کس طرف کم ہے۔ اگر یہ زمین جو ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا سفر کم باقی رہ گیا ہے اور وہ بستی زیادہ رہ گئی ہے، تو اگر نیک لوگوں کی بستی کم ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ رب نے زمین کو حکم دیا اور زمین سمٹ گئی۔ زمین جو تھی یہ زمین سمٹ گئی، جب زمین سمٹ گئی پھر اس کو ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی یعنی ایک بالش زیادہ تھی، اس بستی سے نکل کر، گناہگاروں کی بستی سے نکل کر ایک بالش زیادہ جو تھی وہ جنت والوں کی، رحمت والے فرشتوں والوں کی طرف تھی، ایک بالش زیادہ تھی، مگر اس بالش کی وجہ سے، ایک بالش کی وجہ سے اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں توبہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کی ایک بالش زیادہ تھی مگر رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ہم یہ دیکھو تو دئی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے صدقے رب نے یہ کائنات سجائی ہے، جس کے صدقے آج تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، رب تعالیٰ کی دی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان کے اندر رب ذوالجلال نے برہا مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج دیکھیں کہ رب کی ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ ہم دیکھو تو صحیح، یہ آج تمام جو نعمت ہے نا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھیے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز چاشت ادا فرمائی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھی کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ 100 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے صدقے رب نے یہ کائنات سجائی ہے، جس محبوب کے صدقے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا ہے، اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کی یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، وہ تو وراء الورا ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے خود عمل یہ کر کے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، توبہ استغفار کر لو، رب ذوالجلال تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے بند ہیں، ان میں سے 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک بھی بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توبہ کرتا رہے، رب اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سامعین و ناظرین، ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دن بدن اس طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، زندگی کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال و دولت کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، رب کے قرآن کو اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں ہر جگہ پر اپنی بھلائی نظر آتی ہے۔ ہر قدم پر ہم جس طرف بھی قدم اٹھائیں نا، ہم اپنا قدم ایسا بنا لیں، رحمت صاحب ہم اپنا قدم ایسا بنا لیں، ہم اس چیز کو اختیار کریں جس چیز کا رب نے حکم دیا، اس چیز کو ہم چھوڑ دیں جس سے رب نے منع فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی بسر کریں تو دنیا کے اندر ہمیں کوئی مشکلات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا اپنا ایمان کہتا ہے، یہ میرا اپنا یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھ لیں، رب کا قرآن کو پڑھ کر اگر ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں تو دنیا کی تمام مشکلاتیں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مگر بات یہی ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنا ہوگا، توبہ استغفار کرنی ہوگی، ایسی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد ہم دوبارہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائیں، ہم ایسی توبہ کر لیں۔ جب ہم ایسی توبہ کر لیں گے رب ذوالجلال اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ آج جو نوجوان نسلیں ہیں، جو نوجوان میرے بھائی ہیں،
میری نوجوان بہنیں ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے، معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ اگر نوجوان بندہ بھی توبہ کر لیتا ہے نا، رب کو یہ توبہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توبہ بھی رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نوجوان کی تو عبادت کا بھی کہا گیا، اگر نوجوانی کے اندر عبادت کے تو رب کو یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو صحیح، آج ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں انہی لوگوں نے جن کے چہرے پر سفید داڑھی ہے، ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مدارس کو آباد کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے مدارس کے اندر بھی ایسے طلباء موجود ہیں جو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو مال و دولت کے پیچھے پڑے رہے، وہ ہمارے مدارس کے قریب نہیں ہیں، وہ دنیا کی عیاشیوں کے پیچھے اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لوٹا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خود اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ مگر آئے تو صحیح، بارگاہ خدا بندی میں آ کر توبہ تو کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر ایک سجدہ تو کریں، رب اپنے بندے کی بخشش کیسے فرماتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے آ کے مانگیں تو صحیح، رب کی بارگاہ سے توبہ استغفار کریں گے، رب ذوالجلال اپنے بندے کی بخشش بھی فرما دے گا۔ ہمارا ارادہ، ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم وہ کام کریں جس کام کا رب ذوالجلال نے حکم دیا، اس کام سے ہم ہرگز رک جائیں کہ جس کام سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر وہ رب ہو کر اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ پھر بندے کو بھی چاہیے ہے کہ یہ سوچے یہ نافرمانی ہے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس چیز کی طرف میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا، اور یہ کام ہے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، میں یہ عمل اپناؤں جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، میں ان عملوں کو چھوڑ دوں، وہ کام چھوڑ دوں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ جب بندے کا اپنا کردار، اپنا عمل ایسا ہوگا، رب تعالیٰ اپنے بندے سے محبت بھی فرمائے گا، اور میرا رب پھر اس کو ہر جو چیز بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے گا وہاں سے رب ذوالجلال عطا فرمائے گا، جہاں سے اس کا ذہن اور خیال بھی نہیں ہوگا، اس کا ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا، رب ذوالجلال اس کو وہاں سے عطا فرمائے گا۔ آج ہم بھی یہی ارادہ کریں، آج کے بعد جو ہماری زندگی کا پچھلا پہلو گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھوں آنے والا واپس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری آخری سانسیں کب تک جاری ہیں، کب تک باقی رہیں گی۔ ہمارا جو وقت آج ملا، اس وقت کو ہم قیمتی سمجھیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، رب تعالی ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔